وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آپ فرنٹ لائن کامران پر اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے. آج عمران خان صاحب کشمیر گئے اور جس طرح انہوں نے پنجاب سے لے کر سندھ تک الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے خلاف طبل جنگ بجایا ہوا ہے, آج انہوں نے کشمیر کے انتخابی جلسے میں بھی جو ہے وہ مسلسل اسی جنگ اور جدوجہد کا اظہار کیا ہے جو وہ اس وقت قائد تحریک ایم کیو ایم کی قائد تحریک کے خلاف کرتے آ رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو سناؤں گا ابھی تھوڑے کچھ سیکنڈز میں کہ انہوں نے کیا کہا کچھ منٹوں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویورز آج دو اہم اور سوالات بھی ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو کراچی کا مسئلہ ہے. آج گورنر جو ہے سندھ کے ان کو نہیں بلایا گیا سیکورٹی کی بریفنگ کے اندر, جب پرائم منسٹر نے جو اہم ترین آج اجلاس کیا نہ گورنر ہاؤس میں یہ ہوا. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا اجلاس گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہا, گورنر صاحب کو بلایا نہیں جا رہا. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شاید گورنر سندھ جو ہے وہ چینج ہو جائے. اسی طرح متحدہ کے جو ہمیں ذرائع اطلاع ملی ہے, متحدہ کے وفد نے رابطہ کمیٹی کے وقت نے ملنا تھا آج پرائم منسٹر سے, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی لیکن پرائم منسٹر نے ان سے بھی ملنے سے گریز کیا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا انکار کیا لیکن گریز کیا. تو یہ تمام ڈیولپمنٹ جو ہیں اس تناظر میں دیکھی جا رہی ہیں کہ اب آپریشن کراچی کا جو دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ انٹینس ہوگا. اس پہ بھی بات کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ ماننا ہے اب کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. جتنے یہ سولت مرزا کی ویڈیو کو لے کے 90 کی ریٹ کو لے کے جو ویڈیو آڈیو پروگرام کے حوالے سے نیوز کے حوالے سے کوریج ہو رہی ہے, اس کو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے میڈیا ٹرائل کر رہی ہے. اس میں آج پوچھوں گا ضرور ایم کیو ایم سے بھی اور ہمارے صحافی بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات ہوگی. میاں محمود رشید صاحب تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ ہیں, گورنر نوید جمیل صاحب ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ ہوں گے, سلیم صافی صاحب بڑے سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں, سلیم بخاری صاحب بہت سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ. سلیم بخاری صاحب یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے یہ میڈیا اس وقت؟ جی یہ شاید مجھ سے سوال ہے آپ جی سر آپ سے بخاری صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت, پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر یہ الزام لگائے یا یہ مطالبہ کرے کہ میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ شاید بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ بالکل سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا میڈیا پاکستان کا, چاہے وہ الیکٹرانک ہے چاہے وہ پرنٹ ہے, جب بھی الطاف بھائی کوئی بات کہتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کسی اچانک ایشو کے اوپر ان کا لائیو جو ٹیلی کاسٹ آتی ہے گھنٹوں وہ چلتی رہتی ہے وداؤٹ اینی بریک, نہ کوئی اشتہار دکھایا جاتا ہے نہ کوئی کچھ. یہ جو پریویلیج ہے یہ پاکستان میں کسی کو حاصل نہیں رہی. درست. اور یہ کوئی ایک دن 15 دن ایک مہینہ سال کی بات نہیں, سال سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں تک کہ اگر کسی جگہ کوئی لیپس ہو جاتا ہے کسی اینکر سے یا کسی ٹیلی ویژن چینل سے, اس کی نشریات کس تیزی کے ساتھ کہاں کہاں بند ہوتی ہیں وہ ہم سب کو زبانی یاد ہے. میرے خیال سے اس کو پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو قائد تحریک کی طرف سے یہ الزام کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یہ درست بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جیل کی کوٹری میں پڑے کسی قیدی کی ویڈیو اگر باہر آ جائے, چاہے اس کا تعلق قطعاً بھی ایم کیو ایم کے ساتھ نہ ہو, وہ امپورٹنٹ ہے, لوگ اس کو دیکھیں گے, دیکھنا چاہیں گے. مگر یہ تو اتنی خوفناک یعنی حیثیت ہے اس ویڈیو کی بھی, اس بیک گراؤنڈ کی بھی, اس کیس کی بھی, کہ اس کو لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے دکھایا اس کو. اس پر ابھی بحث ہو رہی ہے کس نے بنوائی, کیسے بنی, وہ باتیں بھی بعد میں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ کہنا کہ میڈیا ایم کیو ایم کا الطاف حسین کا ٹرائل آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا, اس کو سبسٹینشیٹ نہیں. بالکل ٹھیک ہے سلیم صاحب, بالکل ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب ایک اور بڑے سینئر جرنلسٹ. صافی صاحب بتا دیجیے, آپ کا میں کالم پڑھا تھا, بڑا بیلنس کالم آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ نے دونوں سائڈز دکھائی ہیں ایم کیو ایم کی, یہ سائڈ بھی اور وہ سائڈ بھی ڈیٹیل میں جائے بغیر. آپ کا اپنا کیا آئیڈیا کہ یہ جب سے 90 پہ ریڈ ہوئی ہے کیا ایم کیو ایم زیادہ پریشر میں آ گئی اس لیے یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, یا واقعتاً ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ کہ کامران اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہم میڈیا والے کرتے ہیں اس میں ہم افراط و تفرید کے شکار رہتے ہیں, اور جہاں باوردی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری حب الوطنی کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور مجبوری بھی ہوتی ہے کہ کچھ حوالوں سے ہم صرف نظر کر لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ باوردی لوگوں کو یا فورسز کو کس نے انوالو کیا ہے. قائد تحریک الطاف حسین صاحب تو ان سے مارشل لا لگانے کا مطالبہ کرتے تھے, یہ تو ان کا بلا ہو کہ انہوں نے صرف رینجرز کے ذریعے آپریشن پہ اکتفا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کسی حد تک مکافات عمل بھی ہے, چونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک لمبے عرصے تک میڈیا کا ٹرائل ہوتا رہا, اس لیے
اب جو میڈیا آزادی انجوائے کرنے لگا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو شاید وہ ان کو اپنا ٹرائل نظر آتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ 9-0 پہ چھاپے اور اس کے بعد میڈیا کی جو کوریج ہوئی ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائل کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پہ کچھ حوالوں سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن جو روایتی پاکستانی میڈیا کا طریقہ ہے ایونٹس کو کور کرنے اور اس پہ تبصرہ کرنے کا، وہ یہاں پہ بھی اپنایا گیا ہے۔ تاہم سہولت مرزا کا جو ویڈیو بیان ہے اس کو جس طریقے سے ریکارڈ کیا گیا، جس طریقے سے سامنے لایا گیا اور پھر اس پہ جس طریقے سے بحث ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سہولت مرزا کے اس ویڈیو بیان سے متعلق ایم کیو ایم کا شکوہ بجا ہے۔ وہ واقعی میڈیا ٹرائل کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ وہ کام بذات خود خلاف قانون ہے، اور پھر ان کو جو رعایت دی گئی کہ اگلے دن اس کو پھانسی چڑھ جانا تھا، لیکن اب اس میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے۔ رائٹ، آپ کا یہ پوائنٹ جناب بڑا زبردست آ گیا۔ میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ کنور نوید جمیل صاحب جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام میں موجود نہیں اور ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ہمارا تو کام ہی ہے کہ جس پارٹی کے متعلق بات کی جائے اس کو موجود ہونا لازمی ہے پروگرامز کے اندر بیشتر۔ میں اگر آج عمران خان صاحب کی آپ کو کچھ سنا دوں جو انہوں نے آج جلسے میں جو فرمایا، تاکہ اس کے بعد آگے بات کرائی جائے۔ کشمیر میں بھی طبل جنگ کا آغاز کر دیا عمران خان صاحب نے، سنتے جی عمران صاحب نے کیا کہا ہے۔ آپ کو دیکھ کے، آپ کے جذبے کو دیکھ کے، آپ کے جنون کو دیکھ کے مجھے الطاف حسین کا جلسہ یاد آ گیا۔ لندن سے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ تقریر کر رہا ہوتا ہے اور بیچارے سامنے زندہ لاشیں بیٹھی سیمی میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جب الطاف حسین نے ہنسری کو کہا وہ نہ ہنسے تو سیکٹر انچارج گولی مار دے گا۔ اللہ کا فیصلہ کہ ہر فرعون کا وقت آ جاتا ہے، الطاف حسین تمہارا بھی وقت آ گیا، وقت آ گیا کہ ہم سب یہ خوف کے خود کو توڑیں۔ اچھا جی، ایک تو پروڈیوسر صاحب کہوں گا کہ وہ ٹھیک کرے، الطاف حسین صاحب کا آخری وقت نہیں کہا انہوں نے، عمران صاحب نے کہا وقت آ گیا ہے، تو جو کورٹ میں لکھا ہے وہی ایگزیکٹ ہونا چاہیے جو عمران صاحب نے کہا ہے۔ کنور نوید جمیل صاحب، یہ کشمیر میں جلسے کا جلسہ تھا، عمران صاحب نے جو obviously آپ پہ اٹیک کیا، آپ کو لگتا ہے کہ صرف انتخابی پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کیونکہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے عزیز آباد کا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پرماننٹ آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہو گیا آپ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ دیکھیں، یہ عمران صاحب کی ایم کیو ایم سے، کراچی سے اور الطاف حسین سے جو ان کے دل میں نفرت ہے اس کا انہوں نے برملہ اظہار کیا ہے۔ یہ نفرت کی انتہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے فرعون کا ذکر کیا، اور وقت سے مراد جو یہاں پر وقت کا تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب آخری وقت ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی وہ نفرت ہے کراچی کے لوگوں سے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے پروگراموں میں جہاں 10-10 لاکھ لوگ شریک ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ضرب اسب کی سپورٹ میں جو ایم کیو ایم نے ریلی نکالی، جو الطاف بھائی نے ریلی نکالی، اس کا آئی ایس پی آر نے خود اپریشیٹ کیا۔ ان تمام 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے زندہ لاشیں کہہ دی۔ تو یہ ان کا کراچی کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کی قیادت کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اور الطاف حسین کے ساتھ جو ان کے دل میں نفرت ہے اس کا برملہ اظہار کیا ہے۔ بہرحال اس انداز میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے، ہم اس کا جواب اس انداز میں نہیں دیں گے۔ آپ نے تو جواب اس انداز میں دیا کہ آپ نے آرمی کو جوڑ دیا آپریشن، اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی رابطہ کمیٹی نے آج یہ کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر عمران صاحب جو ہے ادھر آ رہے ہیں۔ تو کنور صاحب، یہ آپ بڑے آرام سے الزام لگاتے ہیں فوج پاکستان کے اوپر، ان کو پولیٹیسائز بھی آپ نے کر دیا۔ عمران خان صاحب کی امپورٹنس کو میں سوال میں نہیں رکھ رہا، میں پاکستان کے دفاعی اداروں کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کیا آرمی پاکستان کی یہ کام کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کو ہٹانے کے لیے بقول آپ کی رابطہ کمیٹی کے وہ عمران خان کے ساتھ مل کے سازش کر رہی ہے آپ کے خلاف؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو MQM کے خلاف جو ایک جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جو آپریشن اسٹارٹ کر دیا گیا تھا اسے جو MQM کی طرف موڑا گیا ہے، یہ سب اسی کا تسلسل ہے جو 1992 میں سندھ میں جرائم پیشہ لوگوں کے لیے، اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کے لیے جو آپریشن شروع کیا تھا پتھار اداروں کے لیے، اسے کراچی کی طرف اور MQM کی طرف موڑا گیا۔ اپنا بدقسمتی سے اس وقت بھی نواز شریف صاحب ہی کی حکومت تھی۔ 98 میں حکیم سعید جو تھے، ان کی شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد جو کراچی میں MQM کے خلاف آپریشن کیا گیا، بدقسمتی سے اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت جو MQM نے جس آپریشن کا مطالبہ کیا تھا اس کا رخ بھی MQM کی طرف موڑ کر، اور انفیکٹ اس وقت اب آپ سمجھتے ہیں کہ فوج یہ کر رہی ہے سارا کچھ عمران صاحب کے ساتھ مل کے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ کو اب میں میاں محمود رشید صاحب کے پاس جاؤں گا، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ اگر 90 کے پڑوس سے آپ کو ٹارگٹ کلرز ملیں تو اس کا جواب مجھے نہیں پتا کون دے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کے پڑوسی میں سر اس کا جواب لوں گا آپ سے، گور بھائی جواب لوں گا اس کا، لیکن میاں صاحب کو ٹائم دے دوں میں ذرا ایک منٹ ان کا رسپانس لے لوں۔ نہیں تو پہلے مجھ سے ریلیونٹ ہے، پہلے آپ مجھ سے، میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی اور سوال پوچھ رہا ہوں، میں سے کوئی اور سوال پوچھ رہا ہوں سر، یہ آپ سے پوچھوں گا صرف۔ میاں محمود رشید صاحب یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، عمران صاحب کا کشمیر میں انتخابی جلسہ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے الطاف صاحب کو کبھی فرعون سے ملا دیا، کبھی کہہ دیا وقت آ گیا، مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ پچھلی 2 دہائیوں سے کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جو 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں جس انداز کے ساتھ پچھلے 20 سالوں کے اندر قتل و غارت گری، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین دہشت گردی، ایتھنک دہشت گردی، وہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور اکثر اوقات وہاں پر MQM حکومت میں رہی ہے، جی وقفے سے تھوڑا گیپ آیا اور پھر حکومت میں ہو گئی۔ تو اب جس طرح کے خوفناک شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، ان حقائق کو اگر میڈیا بتائے تو یہ میڈیا ٹرائل ہے ان کا۔ بھائی 90 سے اگر ملکی غیر ملکی اسرہ پکڑا جاتا ہے، وہاں سے اگر درجنوں 20 ٹارگٹ کلر پکڑے جاتے ہیں، اشتہاری پکڑے جاتے ہیں، اور اس کو اگر میڈیا بتائے قوم کو، حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے، اور عمران خان ان حقائق کی بنیاد پر آج سے نہیں تسلسل سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ MQM کے اندر جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں اب خوف اور دہشت اور مایوسی کی جو فضا ہے کراچی کے اندر، سخت لینگویج بولی گئی عمران صاحب کو۔ ویسے الطاف حسین صاحب کے اوپر سوال ہے، ابھی آپ کراچی میں جلسہ کرنے بھی جا رہے ہیں، وہاں بڑی سینسٹیوٹیز ہے، اتنی سخت زبان بولنی چاہیے؟ نہیں، کیا کون سی سخت زبان؟ فرعون سے ملا دیا، الطاف حسین نے کم کیا، ہیرا منڈی کہہ دیا، وہاں پہ ہمارے وہ دھرنے پہ جو خواتین آتی تھی اپالوجائز کیا، لیکن ان کو بعد میں ریئلائز ہوا، اس کے بعد وہ کیا کیا نہیں کہتے رہے عمران کے بارے میں۔ اس سے پہلے جب عمران خان نے وہاں پر ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے بارے میں بات کی تھی تو پورے کراچی میں جو MQM والوں نے کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقائق اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے وہ اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے، پوری قوم کی آنکھیں کراچی پر لگی ہوئی ہیں، اور اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ کسی دباؤ میں آ کر، نہ کسی مفاہمت کے نتیجے میں، اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سلیم بخاری صاحب، یہ جو رابطہ کمیٹی کا آج کا کنسرن ہے کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی پر چڑھ کر عمران خان صاحب کراچی کے اندر آ رہے ہیں، اور جس طرح نتھی کیا جا رہا ہے آپریشن کو، اس سارے پولیٹیسائز، آپ ایگری کر رہے ہیں رابطہ کمیٹی کے اس بیان سے، یا آپ کو کوئی ٹیک ڈفرنٹ ہے؟ بخاری صاحب دیکھیے، رابطہ کمیٹی کا بیان اپنی جگہ ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر آپ ریکال کریں تو ایک طویل عرصے سے، بلکہ جب سے MQM بنی ہے، سارے مخالفین ان کے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ تو فوج نے تخلیق کی ہے، فوج ISI نے بنائی ہے، اور فوج کی حمایت ان کو حاصل رہی ہے۔ تو یہ الزامات تو دونوں طرف سے ہی لگتے رہے ہیں اور لگتے رہیں گے میرے خیال سے، اور کافی عرصے تک لگتے رہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ جو بھی کنگز پارٹی بنتی ہے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق ہوتی ہیں پارٹیز، ان کے اوپر کبھی نہ کبھی ٹائٹ اور کڑا وقت ضرور آتا ہے، یہ ہم نے پوری تاریخ سے سیکھا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے MQM اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کو سائٹ کرتے ہیں، پچھلے 3 مہینے کے بیانات جو ہیں، چاہے وہ رابطہ کمیٹی کے ہیں، چاہے قائد تحریک کے ہیں، چاہے MQM کی لیڈرشپ کے ہیں، کہیں تو مارشاء اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے آپ ملک کی لگام سنبھال لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہیں کہا جا رہا ہے آپ یہ جہاد جاری رکھیں، ہم والنٹیئر دیں گے 5 لاکھ 50 لاکھ۔ یہ سب کچھ باتیں جب ہو رہی تھی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ MQM کی لیڈرشپ جو ہے
وہ فوج کو انسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے، انوائٹ بھی کر رہی ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. یہ ساری باتیں اس وقت دھیان میں رکھنے کی تھی. اور اب جب وہ عمران خان کو کہیں گے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ کراچی میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں، تو آبویسلی ان کا جو ریٹارٹ آئے گا یا جو ریئیکشن آئے گا اس میں بھی وہ ساری ماضی کی باتیں جو ہیں وہ دہرائی جائیں گی. میرے خیال سے اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے کراچی کی جو صورتحال ہے جس کے اوپر سب لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قائد تحریک بھی اور ایم کیو ایم سب سے آگے تھی اس میں انڈورس کرنے کے معاملے میں. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کچھ حقیقتیں بدلی ہیں. کامران آخری بات عرض کر دوں. جی 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 ضرور. مثال کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم فوجی عدالتوں کی حمایت میں تھی، اس کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی. اب یہ جب رویے رہیں گے تو پھر یہ صورتحال جو ہے بالکل ٹھیک ہے جی، یہ اسی طرح دگرگوں رہے گی، اس میں بہتری آنے کی گنجائش نہیں ہے. میاں صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی پر یہ الزام لگانا، میرا خیال ہے کہ ماضی کے اندر پاسٹ آپ میں چلے جائیں، ماضی قریب میں پاکستان کی تاریخ میں واحد پی ٹی آئی اور عمران خان ہے جتنے اس نے اتنی محنت کر کے اپنی پارٹی کو امرج کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. 18 سال کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ڈے ون سے عمران خان جس پیشنس کے ساتھ اس نے نوجوان نسل کو ایڈریس کیا، گلی گلی کریا کریا گھوم کے الیکشن میں بدترین شکستوں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ہمت نہیں آ رہی. اور آج عوام کی مقبولیت کے بلبوتے پر آج اگر ایم کیو ایم کو یہ نظر آ رہا ہے تو وہ خوفزدہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک سبسٹیچیوٹ کے طور پر ایک دوسری سب سے بڑی سیاسی قوت کے طور پر اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی طرف کراچی کا 2-2.5 کروڑ لوگ اب پی ٹی آئی کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے اور عمران خان کو آپ کا موقف آ گیا. جی کور نوید جمیل صاحب ایک جملہ صرف. جی بخاری صاحب ایک جملے کی اجازت دیتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تحریک انصاف پر الزام لگا تھا اس میں وہ یاد رکھیے وہ بیانات جو امپائر انگلی کھڑی کرنے والا ہے، اس طرح کے جو بیانات تھے اس نے جنم دیا ان ساری اسپیکولیشنز کو کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے. جی رائٹ، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی گورنر نوید جمیل صاحب ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. آبویسلی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار رہے، لیکن اس سے بڑھ کے میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے پڑوس میں اگر پکڑے جائیں گے ٹارگٹ کلرز تو پھر آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس آپریشن کے اوپر. آپ دوبارہ اپنا سوال دوہرا دیجیے گا، آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. گورنر نوید جمیل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سارے اینالسٹ اور پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ آپ نے ہی کیا تھا فوج آئے، تو اگر اب رینجرز کے ذریعے 9-0 کے پڑوس سے ٹارگٹ کلرز کو پکڑا جا رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس پہ، یہ گندگی ختم ہو رہی ہے. دیکھیں ایک تو میں آپ کو دیکھیں میں جو ایم کیو ایم کا جو میڈیا ٹرائل یا ایم کیو ایم کی جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہے وہ ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ 9-0 سے کوئی شخص نہیں پکڑا گیا ہے. جب رینجرز یہاں آئے تھے تو انہوں نے لگ بھگ 400 گھروں کی تلاشی لی تھی. اس میں سے جو انہوں نے لوگ پکڑے اس میں ایک فیصل موٹا جس کا یہ نام لیتے ہیں، جس کا ہمیں تصدیق نہیں ہے کہ وہ یہاں سے پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں سے کوئی ٹیررسٹ نہیں پکڑا گیا ہے. انہوں نے گلے میں ایک تختی ڈال کر جو 9-0 کا بورڈ تھا اسے ٹارگٹ کلر دکھا دیا، تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا. یہ فرحان شبیر کا نام لیتے ہیں. فرحان شبیر پارٹی کے کارکن ہے. یہ 3.5 سال جیل میں رہا ہے. جیل سے جب واپس آیا اس کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا. جب اس کو لے کر گئے ہیں اس پر کوئی کیس نہیں تھا. یہ عبید کیٹو کا نام لے رہے ہیں، وہ جب جیل سے آیا اس پر کوئی کیس نہیں تھا. جب اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت اس پر کوئی کیس نہیں تھا. یہ نادر کا نام لے رہے ہیں. نادر 13 سال اپنی جیل کاٹ کر پچھلے 2 مہینے پہلے جیل سے آیا ہے. اب اس نے 13 سال جیل کاٹی ہے. اس کے بعد جو جیل سے آیا ہے تو اس کے بعد اس پر کوئی کیس نہیں تھا. ان میں سے اس کے باوجود ان میں سے کوئی آدمی 9-0 پہ نہیں رہتا تھا. یہ پورا 120 گز کے گھروں کا علاقہ ہے. اس کے ارد گرد یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ اگر اپنے گھروں میں موجود تھے تو اسی وجہ سے موجود تھے کہ ان پر کوئی کیس نہیں تھا. یہاں سے جتنا اسلحہ پکڑا گیا آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ 9-0 کے بالکل ساتھ ایم کیو ایم کے ایریے میں بم بلاسٹ ہوا. طالبان کی طرف سے بم بلاسٹ کیا گیا. جب خطرہ تھا تو آپ نے
اب مجھے بات کرنے دیجیے. دیکھیے مجھ سے ریلیونٹ بات ہے. وہاں پر بم بلاسٹ ہوا جس میں ہمارے 7 ورکر مرے. جنا گراؤنڈ میں ایم کیو ایم کا جلسہ تھا اس کی پارکنگ میں بم بلاسٹ ہوا جس میں 15 ہمارے کارکنان مرے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پورے 2013 کے اندر ایم کیو ایم اپنا کمپین نہیں چلا سکی تھی. ہمیں سیریس تھریٹ تھے. اس میں سے یہ جتنا ویپن لے اس کے باوجود ہمیں کوئی قابل ذکر سیکورٹی فراہم نہیں. کنور صاحب یہ آپ کے بیریئرز تو الیکشن سے پہلے کے لگے ہوئے دھماکوں سے پہلے کے ہی ہیں کئی سالوں سے دہائیوں سے. نہیں اب آپ میری بات سن لیے. دیکھیں جو ویپن یہاں سے گیا ہے ہم نے اسے ڈس اون نہیں کیا ہے. یہ تمام ویپن وہ تھا جو کہ ایم کیو ایم کے عوامی نمائندوں کے لائسنس کے اوپر لیا گیا تھا اور یہ یہاں پر رکھا ہوا تھا اور اس کو لے کر گئے. یہ دیکھیں یہ بددیانتی ہے کہ وہ لائسنس یافتہ ویپن لے جا کر اور اس کے اوپر میڈیا نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسے انلیگل اسے ناٹو کا ویپن دکھایا گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم نے نہیں دکھایا, میڈیا نے نہیں دکھایا, رینجر سے دکھایا. رینجر دفاعی ادارہ ہے ہمارا. آپ کو بھی بڑی محبت ہے فوج سے, ہمیں بڑی محبت ہے فوج سے. اور اگر آپ ہم اس کی آپ تشریف لائیں ان سب کے اوریجنل پرمٹ ہم نہیں میں آپ کا تو پوائنٹ آ گیا. میں کچھ اور پوائنٹ کر رہا ہوں. میں ویسے جاؤں گا صافی صاحب کے پاس, لیکن میں آپ کے لیے پوائنٹ چھوڑے جا رہا ہوں کہ فوج خدا نہ خواستہ اپنی ملک کے لوگوں کے خلاف تو کانسپریسی نہیں کر سکتی نا, یا کر رہی. آپ تو یہ امپلائڈ میننگ یہ دے رہے ہیں کہ اصلا انہوں نے جھوٹا بنا دیا آپ کے اوپر, جیسے کہ وہ کوئی کرمنل کے اوپر عام کرمنل ہے. جی سر میں آ رہا ہوں 1 منٹ آپ کے پاس. کنور صاحب 1 منٹ زیادتی ہو جائے گی باقیوں ہم نے. میں سر آ رہا ہوں آپ کے پاس, واپس آؤں گا. ویورز ایک کوئک بریک کے بعد آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, بڑا امپورٹنٹ, بی بی سی ورلڈ کی ویب سائٹ پہ چھپا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کراچی ایم کیو ایم لیڈر الطاف حسین فیلز ہیٹ فرام ملٹری. اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. ایک کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی وارم ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں بڑا سیریس تجزیہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے لیے کراچی میں راہ ہموار کر رہی ہے. رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے اور پھر اس آپریشن کو جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا دیا گیا. یہ بھی رابطہ کمیٹی کے حوالے سے. صافی صاحب اگر آپ کی آواز درست ہوگی. سر آپ انالیسس اپنا کر رہے تھے, سوری. اچھا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. میاں محمود رشید صاحب یہ سوال تو آپ کا پیچھا کرے گا, اس کو کس طرح آپ جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تاریخ, عمران خان کی تاریخ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آنا ہوتا تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں پرائم منسٹر عمران خان بن سکتا تھا. یہ الیکشن ہونے والا ہے ابھی عزیز آباد میں. یہاں پہ اس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ اب اگر یہ الیکشن کا رزلٹ ایم کیو میں حق میں آ گیا آپ مان جائیں گے ایم کیو وہاں کی سب سے بڑی الیکشن؟ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کی اولین شرط فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہے. جی وہاں پر فوج اور رینجرز کی موجودگی میں آپ انتخاب کروا کر دیکھ لیجئے, پی ٹی آئی وہ سیٹ ون کرے گی. اور کراچی کے اندر جو بھی انتخابات آج تک ہوتے رہے ہیں وہ بزور بازو ایم کیو ایم کے لوگ وہاں پر الیکشن جیتتے رہے ہیں. فیئر فری الیکشن وہاں کبھی نہیں ہوا. اور اب جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہے یہ بوکھلاہٹ کے عالم میں اور جنجلاہٹ کے عالم میں یہ جو ایک اعتراض کر رہی ہے یا الزام لگا رہی ہے عمران خان کے اوپر, در حقیقت اس ویکیوم کو بڑی تیزی کے ساتھ عمران خان نے آپ چاہیں گے فوج اندر بھی کھڑی ہو الیکشن میں؟ بالکل ہم چاہیں گے, رینجرز کھڑی ہو, بالکل ہم چاہیں گے. اچھا خبر نویز جمیل صاحب اگر یہ مطالبہ ہو جائے اور حکومت مان بھی جائے آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا عزیز آباد کے ضمنی الیکشن میں رینجرز کھڑی ہو الیکشن بوتھ کے اندر؟ دیکھیں ایک تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی ضمنی انتخابات ہوگا اس میں فوج آئے گی. جو گزشتہ ضمنی انتخابات 2013 الیکشن کے بعد ہوئے ہیں 4 ضمنی انتخابات, اس میں فوج موجود تھی اور پولنگ بوتھ کے اندر موجود تھی. اور اس 4 الیکشن میں جو 4 سیٹیں تھیں ان 4 کے اوپر تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں, جس میں اقبال قادری ایم این اے بنے ہیں, جس میں محمد حسین ایم پی اے بنے ہیں, جس میں رؤوف صدیقی ایم پی اے بنے ہیں. یہ ان تمام میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں جب فوجی پولنگ بوتھ کے اندر موجود تھے. اس دفعہ بھی فوج پولنگ بوتھ کے اندر موجود ہوگی اور اس دفعہ بھی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آج 25 اپریل ہے, اب 25 مارچ ہے.
23 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएगा और इनके सारे दावे बाहर आ जाएंगे। इनकी पॉलिसी यह है कि जहां तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत जाए उसे कह दो कि ये फेयर इलेक्शन है, और जहां हार जाए वहां शोर मचा दो कि धांधली हो गई है। अगर ये कहते हैं कि यहां पे कराची में इतने अरसे में 20 साल में धांधली हुई है, तो उसके जिम्मेदार तो सब हो गए ना। इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी जिम्मेदार हो गई, इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार हो गया, पुलिस भी जिम्मेदार हो गई, तमाम इदारे जिम्मेदार हो गए। किसको सजा दी गई? यहां पर कराची में इतना जराइम बढ़ा, हम तो शोर मचाते रहे कि कराची अब तो में कम हो रहा है। कराची का कोई ऑफिसर नहीं लगा हुआ है, अब कोई ऑफिसर नहीं है। अब बताएं, इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में, इसी पुलिस की मौजूदगी में, इन्हीं हुकूमतों की मौजूदगी में कराची में जराइम बढ़ गया, किसको सजा दी गई? अब तो ये खुद रहे हैं, यानी ये आप 4th टाइम आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं हमसे कि किसके दौर में हुआ? भाई मुशर्रफ दौर में आप हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी के साथ आप हुकूमत में थे, 6 वजारतें आपके पास थी, लोकल गवर्नमेंट आपके पास थी, तो जराइम को किसने कंट्रोल करना था? जराइम आपकी हुकूमत है। अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो सरपरस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं। सौलत मिर्जा का बयान हो या बाकी टारगेट किलर जो पकड़े गए हैं, वो तो सारे कह रहे हैं कि गवर्नर साहब जो हैं वो सरपरस्ती फरमाते थे और जेल के अंदर हमें फैसिलिटेट किया जाता था पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ मिलकर। अब ये बात कोई आप लोगों के मुंह जो है ना वो बंद नहीं करवा सकते। हकायक पूरी कौम के सामने, अहले कराची के सामने है। आप वक्त आने दीजिए, 23 अप्रैल भी आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब शर्त ये है कि ट्रांसपेरेंट इंतखाब हो, फेयर फ्री इंतखाब हो, खौफ की हालत में ना हो। सूरत हाल थी वो देख लीजिएगा। इमरान खान पे जल्दी वो वक्त आने वाला है जब ये सारे इल्जामात आपके ऊपर इमरान खान पे लगेंगे। अभी तो आप मीठा मीठा खा रहे हैं ना, अभी आपको पता नहीं है। जब आप पर लगेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे। इससे पहले ये सारे इल्जामात नवाज शरीफ साहब पे लग चुके हैं, उन पर मुकदमा बन चुका है जहाज के अगवा केस का। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सलीम, कुछ इल्जामात उन पर लग चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। सलीम साफी साहब, सॉरी आपकी माइक का प्रॉब्लम था, हमने ठीक करने की कोशिश की, हो गया। तो तजिया कर दीजिए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, ये ऑपरेशन किस तरफ जा रहा है सर? देखिए, एक तो जो मीडिया ट्रायल की बात पहले हो रही थी, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी का हुआ है, या फिर बलूचिस्तान की और KPK की और सिंध की कॉम्परस जमातों का हुआ है। अब पिछले हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भी मीडिया ट्रायल होता रहा, लेकिन मीडिया से सबसे ज्यादा फायदा 2 जमातों ने उठाया है या जिन पे मेहरबानी की है। उनमें एक MQM है और दूसरे नंबर पे PTI है। ठीक बात है। फिर कुछ हवालों से दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ चीजें दोनों में कदर मुश्तरक भी बहुत ज्यादा है। मसलन अभी मुशर्रफ की बात हो रही थी, तो इसमें दो राय नहीं कि मुशर्रफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा सरपरस्ती की गई काफ लीग के बाद MQM की, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि रेफरेंडम में उनके लिए PTI ने भी वोट मांगे थे। फिर अभी ये जो बात हो रही थी ना, देखे, अगर जब आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब वो जलसे पे जा रहे थे कराची, और जिसमें किसी हद तक MQM उनको फैसिलिटेट कर रही थी, तो अगर MQM के बारे में ये हकायक उस वक़्त भी वो सामने ले आते और ये फिरौन और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते तो हमें खुशी होती, आज हम उनको वजन देते। इसी तरह MQM की क़यादत जो आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगा रही है, तो हर कोई जानता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI ने सबसे ज्यादा साजबाज का मुजाहरा धरनों के दौरान किया, लेकिन उस वक़्त तो MQM की हमदर्दियां वो PTI और कादरी साहब के साथ नजर आ रही थी और बाल बाल MQM बच गई थी उन धरनों में कूदने से। सही। तो मेरे ख्याल में इसके लिए भी सबसे ज्यादा मुनासिब वक्त वो वही था। अब जो आगे की बात की जा रही कि देखें, इस मामले को कानून और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को सियासत की बींट नहीं चढ़ा देना चाहिए। अगर ये इल्जामात सिर्फ पीपल्स पार्टी लगाती, ANP लगाती, मुस्लिम लीग नून लगाती या PTI लगाती, तो हम कहते कि भाई इसमें ज्यादती हो रही है। लेकिन इल्जामात या जो मीडिया में पेश किया जा रहा है वो उन फोर्सेस की तरफ से
کہ جن کو MQM نے بھی دعوت دی تھی کہ وہ آئے اور کراچی میں آپریشن کرے، صحیح، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں، اور دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں اس آپریشن کو، جس کی وجہ سے بڑی حد تک کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اس کو سیاست کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ اس کو قانونی اور انتظامی طریقے سے آگے بڑھا دینا چاہیے۔ رائٹ، صافی صاحب بڑا مدلل آپ تجزیہ کر دیا، کمپریہنسو قسم کا، اسی کو کراچی کو آگے بڑھاؤں گا۔ بخاری صاحب، آج گورنر صاحب جو تھے ان کو یا تو بدو نہیں کیا گیا یا وہ نہیں آئے، لا اینڈ آرڈر کی بڑی اہم میٹنگ تھی پرائم منسٹر نے جو کی ہے آج، اور گورنر ہاؤس میں بھی رکھی گئی، یہ آپ کے خیال میں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کچھ سیکنڈ مرحلہ شروع ہو گیا کراچی آپریشن کا؟ میرے خیال سے کامران یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب MQM اور حکومت، MQM اور فوج کے بیچ جو ریلیشن شپ ہے وہ نئی کروٹ لے رہی ہے۔ سب کچھ یا الٹ پلٹ ہو رہا ہے یا شاید سیدھا ہو رہا ہے، جو بھی مرضی کر لے اس کو۔ میرے خیال سے MQM کا ٹرسٹ لیول جو ہے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ فوج کے ادارے ہیں، ان میں اب بہت لوئسٹ ایپ پر ہے، اور یہ بات میرے خیال سے اب MQM کو سمجھ بھی آ گئی ہے اور ہم لوگوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اصل میں یہ کراچی، جسے میں کہتا ہوں یہ کراچی ہیر کا مرکزی کردار ہے۔ اب پتہ یہ نہیں چل رہا کہ قید و لنگڑا کون ہے، کراچی اب کس کے پاس جائے گا، کس کی ہیر تھی پہلے وہ اب کس کی ہیر بنے گی، اصل میں یہ جھگڑا ہے اور یہی طے ہونا باقی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی MQM نے ہمیشہ سب سیٹیں جو ہیں وہ فوج کی مدد سے حاصل کی ہیں، میرے خیال سے دس از ناٹ فیئر۔ MQM کی گراس روٹ لیول کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو اصل بات ہے وہ یہ، جیسا میں نے پہلے کہا کہ طے اب یہ ہونا ہے کہ اب جو چڑیا وہاں بیٹھے گی، جو راج کرے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی چڑیا ہے، وہ پولیٹیکل چڑیا ہے یا انڈیپینڈنٹ چڑیا ہے۔ میرے خیال سے اس وقت MQM پر کڑا وقت ہے، مان لینا چاہیے، اور MQM کی قیادت کو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ابھی میرے دوست جو بیٹھے ہیں نوید جمیل صاحب، گورنر نوید جمیل صاحب، ماشاءاللہ بہت سادہ طبیعت، بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارے دل میں بہت احترام ہے ان کا۔ انہوں نے 4 MQM کے ورکر کا ذکر کیا جو وہاں سے پکڑے گئے، اور ساتھ ہی ان کی تاریخ بھی بتا دی کہ فلاں 13 سال قید بھگت کے آیا ہے، فلاں 4 سال اندر تھا، فلاں 5 سال تھا، اب ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ ارے بابا یہی تو آپ کے مخالف کہہ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سارے کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے صورتحال کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے سوجھ بوجھ کے ساتھ بولنا، سوجھ بوجھ کے ساتھ ایکٹ کرنا پڑے گا۔ کراچی وہ نہیں رہے گا جو اب تک تھا پچھلے کم از کم 20 سال میں۔ کراچی کے لیے بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ پاکستان کی بقا جڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کامران، پاکستان کی اکانومی جو ہے بالکل صحیح، اس کا 70% جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے، بالکل جی کلیکٹ ہوتا ہے، صحیح، اٹ کین ناٹ بی لیفٹ ٹو بالکل ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ گورنر بڑا مدلل جناب آپ کا بھی تجزیہ، بخاری صاحب آ گیا اس پہ، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے گورنر نوید جمیل صاحب، آج گورنر صاحب کا نہ ہونا سب سے امپورٹنٹ ترین میٹنگ میں لا اینڈ آرڈر کی، آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں؟ اور دوسرا جو اطلاعات ہے کہ آپ کی رابطہ کمیٹی نے ملنے کا کہا تھا پرائم منسٹر کو، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کو کیا میسج دیا پرائم منسٹر نے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہم نے ان سے، ہمارے عوامی نمائندوں سے ان سے ملاقات کا ٹائم اسی لیے رکھا تھا کہ وہ MQM کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے ان کو آگاہ کریں۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جس کے نواز شریف صاحب سربراہ ہیں، وہ MQM کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں اور ناانصافیوں میں برابر کی شریک ہے۔ جہاں تک جو ہمارے تجزیہ نگار بھائی ہیں، بہت قابل احترام بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا ان کا تجزیہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میرے بھائی، یہ جو آصف زرداری صاحب ہیں یہ بھی 7 سال جیل میں رہے ہیں۔ میں جن لوگوں کا حوالہ دے رہا ہوں یہ عدالت سے بری ہو کر آئے ہیں، اور یہ MQM کے ہیڈ آفس میں صاحب مجھے ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے، میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا آپ کے ساتھ، کائنڈلی یہیں سے سٹارٹ کروں گا، لیکن آپ نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا کہ رابطہ کمیٹی پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنا چاہ رہی تھی، یہ آپ کا حق ہے، لیکن پرائم منسٹر نے نہ مل کر آپ کو کیا میسج دیا، آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ اور گورنر صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ اب چینج کر دے گی وفاقی حکومت؟ یہ بڑا اہم سوال آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں میں، کوئک بریک میں واپس آتے ہیں۔
جی کنور نوید جمیل صاحب، سوال آپ کے لیے چھوڑا گیا تھا گورنر سندھ کا ایک تو، اور دوسرا جو آپ سے ملے نہیں تو پرائم منسٹر نے میسج کیا دیا آپ کو؟ آج رابطہ کمیٹی سے نہیں ملے وہ؟ دیکھیں پرائم منسٹر سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اس لیے ٹائم لینے کی ہمارے عوامی نمائندوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے بارے میں بتایا جائے. باقی پرائم منسٹر نے ٹائم نہیں دیا، یہ ہمارے لیے کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے، چونکہ سینٹ کے الیکشن کے موقع پر ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی اس ڈیلیگیشن میں میں خود بھی موجود تھا جس نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی. ہمیں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا کے چہرے دیکھ کر اور ان کے تاثرات دیکھ کر ہمیں بخوبی اسی وقت اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا ہمارے لیے کیا عزائم اور کیا ارادے رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا اس لیے کہ ہم نے سینٹ کا ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ وائس چیئرمین کو دیا تھا. گورنر صاحب والی بات رہ گئی ہے، گورنر صاحب والی بات رہ گئی، اس کا انجام جی دیکھیں گورنر صاحب بہت سلجھے ہوئے، بہت سمجھدار، بہت سینسیبل آدمی ہیں. انہیں اگر اتنی حکومتوں نے گورنر رکھا تو ایم کیو ایم کی وجہ سے نہیں، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے رکھا. ہم پر گورنر صاحب کے ہٹنے کا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ 92 میں جب ایم کیو ایم پہ آپریشن ہوا اس وقت بھی ہمارے گورنر نہیں تھے، 98 میں جب ایم کیو ایم پر آپریشن ہوا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. صافی صاحب کوئکلی ذرا بتائیے گا آپ کا کیا انالیسس ہے، گورنر کو نہ بلانا اور رابطہ کمیٹی سے نہ ملنا، کیا میسج دیا پرائم منسٹر ایم کیو ایم کو؟ میرے خیال میں یہ دونوں زیادتیاں کی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے. ایک تو یہ کہ جب تک وہ گورنر ہے تو ان کو بطور گورنر ٹریٹ کرنا چاہیے، اگر ان کو پسند نہیں ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، ان پہ الزام ہے تو ان کو ہٹا دے، لیکن جب تک وہ اس منصب پہ بیٹھے ہیں تو یہ ان کا حق تھا اور ان کو چاہیے تھا. اسی طرح ایم کیو ایم میں جس طرح اس میں شک نہیں کہ اس میں کچھ تشدد پسند لوگ ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم ایک بڑی کراچی کی سب سے بڑی. صافی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل وقت ختم ہو گیا، بالکل وقت ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. کنور صاحب جاتے جاتے آپ بتا دیجیے تصدیق تردید کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے وفد بنا کے پرائم منسٹر صاحب کو ملے آپ. عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ ایک وفد پرائم منسٹر کو ملا جس میں سہولت مرزا کی پھانسی کو روکنے کا کہا گیا تھا یا ختم کرنے کا کہا گیا تھا. آپ اس سے تردید کریں گے، تصدیق کریں گے وفد کی صورت میں؟ دیکھیں آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جب سے سہولت مرزا کو پھانسی ہوئی ہے ایم کیو ایم اس کو پرسو نہیں کر رہی ہے. تردید کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، وقت ختم ہو گیا. سب کا شکریہ، صافی صاحب کا شکریہ، کنور صاحب کا شکریہ اور میاں مدری صاحب کا. کل تک کے لیے اجازت جناب.